अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरक़ी वस्ता की ताज़ा जंगी सूरत-हाल के हवाले से इंतहाई अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसराइल की जानिब से मशरक़ी वस्ता में तब्दीली का ख्वाब देखते देखते खुद इसराइल के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली वाक़ हुई है। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने वज़ीर दिफा योआव गैलेंट को बाकायदा बरतरफ कर दिया है। वहाँ पर जो इख्तिलाफ़ात थे वो इस हद तक शदीद हो गए हैं कि उनको अपना हतमी फैसला करना पड़ा, जिसके साथ ही इसराइल भर में नेतन्याहू गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया है और बाकायदा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का आगाज कर दिया गया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके हवाले से तमाम तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। साथ में हसन नसरुल्लाह के चहलुम की मुनासिबत से हिजबुल्लाह की जानिब से भी बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। इसराइल को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया गया है। आज तलबीब के ऊपर मिसाइलों की बारिश की गई है और ये पैगाम जो है वो नेतन्याहू को भी है और नौ मुंतखब जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए भी एक पैगाम इसके अंदर पोशीदा है। इस हवाले से आपसे तफसीलात शेयर करेंगे। जबकि हिजबुल्लाह की जानिब से आज एक बार फिर एक नए मिसाइल जहाज 2 का बाकायदा उसकी रहनुमाई की गई है और उसको आजमाया गया है तलबीब के ऊपर। इसकी भी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। जबकि फ़लस्तीन में इसराइल के हमलों में अब तक 70 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं और 87 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी है। जबकि हमास ने डोनाल्ड ट्रंप को एक पैगाम दिया है। वो पैगाम क्या है उसके हवाले से आपको तफसीलात शेयर करेंगे। जबकि हिजबुल्लाह के जो सरबराह हैं शेख नईम कासिम, वो आज एक अहम तरीन खिताब करने वाले हैं ट्रंप के खिताब के बाद। उसके भी मंदरजात के हवाले से हम आपसे बात करेंगे। अमरीकी इंतखाबात में क्या कुछ हुआ, ट्रंप कैसे जीता, ट्रंप को कितने वोट पड़े, इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोटों की जो गेम है उसके हवाले से भी आपसे बातें शेयर करेंगे। जबकि ट्रंप के जीत के हवाले से क्या कुछ दुनिया भर में होता रहा, अमेरिका में होता रहा, उसके हवाले से तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। अमेरिका की जानिब से आज एक हाइपरसोनिक जोहरी मिसाइल का तजुर्बा किया जाना है, उसके हवाले से भी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे इस व्लॉग को आखिर तक सुनें। तफसीलात का से शुरू करते हैं। इसराइल के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली वाक़ हुई। योआव गैलेंट को बाकायदा बरतरफ कर दिया है वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि मैं मुतअद्दिद बार आप लोगों को बता चुका हूं कि इजराइल की जो वार कैबिनेट है उसमें बड़े ग्रुप्स बने हुए थे, ग्रुपिंग थी, वो उनके अंदर जो क्लैश विदिन था वो बहुत वाइडेंट होता जा रहा था और उसका नतीजा यही निकला है कि आज योआव गैलेंट जो वजीर दिफा हैं उसको गुज़श्ता रात जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा बरतरफ कर दिया। इस गेम के अंदर जो पार्टियां बनी हुई थी उसमें बेंजामिन नेतन्याहू, बेन गविर और स्मोट्रिच ये एक ग्रुप थे और उसके साथ ही योआव गैलेंट और उसकी टीम थी और ये आपस में मुसलसल तौर पर उनके दरमियान लड़ाई होती रहती थी। इसमें बल्कि जो आर्मी चीफ है हर्जी हलवी वो भी योआव गैलेंट के साथ है, जबकि उनके जो इंटेलिजेंस चीफ है वो भी योआव गैलेंट के साथ ही है। तो अब अगले मरहले पर यह कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इन दोनों के ऊपर हाथ डालना है। लेकिन इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर इसराइल के अंदर मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया है और ये जो गैलेंट की जो हामी लोग हैं और साथ में जो इनके जो अपोजिशन लीडर हैं यार लेपिड, उनके हामियों ने बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए हैं। तलबीब समेत, हीफा समेत मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं और सिविल डिसओबीडियंस का बाकायदा आगाज़ किया गया है, तहरीक का बाकायदा आगाज़ किया है। ये तहरीक कहाँ तक पहुँचती है ये आने वाले वक्त में इसके नताइज सामने आएंगे, क्योंकि इस वक्त जो है वो तलबीब समेत जो मुख्तलिफ शहरों में बाकायदा बड़े पैमाने पर मुजाहिरों के साथ साथ पुलिस की जानिब से रेड्स किए जा रहे हैं, पुलिस उनको रोकने की कोशिश की जा रही है और पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान बड़े पैमाने पर झड़पें हो रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वहाँ पर जानी नुकसानात की भी इतलात आ रही हैं। तो ये तफसीलात जो जो सामने आती रहेंगी वो इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ ही आज हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइल के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। स्पेशली तलबीब को निशाना बनाया गया हिजबुल्लाह की जानिब से, जिसमें तलबीब का बेन गुरियन एयरपोर्ट है उसको बहुत बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया। 10 से ज़ायद मुकामात पर तो सिर्फ तलबीब के अंदर निशाना बनाया गया, जिसमें बेन गुरियन एयरपोर्ट के जो विजुअल्स है वो आप सोशल मीडिया का अगर रुख कर लें तो आपको वहां पर नजर आएंगे किस बड़े पैमाने पर वहां पर हमला हुआ। इसके साथ ही बेन गुरियन एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब ही तसरफीन का जो बेस है, ये ट्रेनिंग कैंप है, ट्रेनिंग कॉलेज है इसराइल का, उसको भी हिजबुल्लाह की जानिब से निशाना बनाया गया है और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर भी नुकसानात की इतलात सामने आ रही है। साथ में हिजबुल्लाह ने नए और जदीद तरीन जो अपना एक मिसाइल मंजराम पर लाया है वो मिसाइल है जहाज 2 मिसाइल, उसकी रहनुमाई की गई है और इसके साथ ही ये मिसाइल दागा गया है गुलानी बैरक्स के ऊपर और रामोत बेस के ऊपर। ये जो मिसाइल है ये 250 किलोग्राम का जो वार हेड वो लेके जा सकता है
اور اس کے ساتھ ہی اس کی رینج جو ہے وہ 20 کلومیٹر سے زائد ہے۔ تو یہ اس کی جو پہلے حملے میں راموت بیس اور گولانی بیرکس کے اندر بہت بڑے پیمانے پر وہاں پر تباہیاں سامنے آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حزب اللہ کی جانب سے گائیڈڈ ٹینک شکن میزائل سے میتولا میں ایک مرکاوا ٹینک کو تباہ کیا گیا، جس میں اس کا عملہ بھی ہلاک ہو چکا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ لبنان اور اسرائیل کے فرنٹ سے سامنے آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے مختلف علاقوں پر بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 70 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں اور 86 سے زائد زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی انتخابات کے حوالے سے حماس کی جانب سے ایک اہم پیغام دیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نئی امریکی انتظامیہ کے بارے میں ہمارا جو موقف ہے وہ فلسطینی عوام اور ان کے منصفانہ مقصد کے لیے امریکہ کے موقف اور عملی رویے پر ہمارا جو رویہ ہوگا وہ منحصر ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ منتخب امریکی صدر کو چاہیے کہ وہ غزہ پر جارحیت کو مسترد کرتے ہوئے خود امریکی برادری کی آواز سنیں۔ ہم کسی بھی ایسے راستے کو قبول نہیں کریں گے جس سے فلسطینی عوام کی آزادی اور ان کے حق خود ارادیت اور یروشلم کو اس کا دارالحکومت بنانے کے ساتھ اس کی آزاد ریاست کے قیام میں کمی آئے یا رکاوٹ بنے۔ ساتھ ہی حماس نے کہا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیتے ہیں کہ وہ بائیڈن کی غلطیوں سے سبق سیکھے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، حماس کی جانب سے ایک دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی وکٹری خطاب کیا ہے، اس کے بعد سے ابھی کچھ دیر میں خطاب کرنے والے ہیں شیخ نعیم قاسم جو حزب اللہ کے سربراہ ہیں، وہ ایک اہم ترین خطاب کرنے والے ہیں، وہ اپنا ایک پیغام دے دیں گے۔ جبکہ آج جس طریقے سے حماس کی جانب سے ایک بیان کی صورت میں اسرائیل امریکہ کے وزیر اعظم کو صدر کو نو منتخب صدر کو پیغام دیا گیا ہے، وہاں پر حزب اللہ کی جانب سے میزائلوں کے ذریعے ایک پیغام دیا گیا ہے، اور وہ میزائل بھی تل ابیب کے اوپر 10 مقامات کے اوپر ڈائریکٹ ہٹ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے اس اتحادی کو نہیں سنبھالا، اس کو روکا نہیں، تو یہ جو سلسلہ ہے وہ مسلسل جاری رہے گا۔ آپ کے صدر بننے سے اسرائیل کی تباہی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسرائیل کو تباہ ہونا ہے اور حماس اور حزب اللہ کے ہاتھوں ہی اس کو تباہ ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ، آپ کو پتہ ہے آج ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے انتخابات ہو گئے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 47ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں امریکہ کے۔ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، تقریباً 277 جو الیکٹورل ووٹس ہیں وہ لے کر وہ منتخب ہو گئے، جبکہ ان کی جو مد مقابل تھی کیملا ہیرس، وہ اب تک 226 الیکٹورل ووٹس حاصل کر سکی ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ڈیموکریٹس کو جو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ان انتخابات کے اوپر، ان کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، جس طرح کی پالیسیاں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے رہی ڈیموکریٹس کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بہت بری طریقے سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ گو کہ یہ جو شکست ہے اس کو آپ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی شکست کہہ سکتے ہیں، کیونکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے بہت کوشش کی کیملا ہیرس کو کسی طریقے سے منتخب کرا سکے، لیکن ٹرمپ کے حامیوں نے ایک نہیں چلنے دی، اور ٹرمپ نے یہ پروو کیا کہ وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت باری ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو اپنی وکٹری خطاب کی، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ کوئی نئی جنگ نہیں چھیڑنا چاہتے، جاری جنگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور امریکی سرحدوں کو سیل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ جو انفلٹریشن ہوتی ہے دوسرے ممالک سے، وہاں پر جو مہاجرین کی آمد ہے اس کو روکنے کے حوالے سے انہوں نے پیغامات دیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو بھی انہوں نے وعدے کیے ہیں اپنے انتخابی مہم کے دوران وہ پورا کریں گے۔ ہم پھر امریکہ کو ایک عظیم ریاست بنائیں گے۔ ہمیں تاریخی فتح کسی خاص مقصد کے لیے ملی ہے۔ ہم نے جن مشکلات کا سامنا کیا ہے وہ کبھی کسی کو نہیں کرنا پڑا۔ مطلب اب تک جو مشکلات ٹرمپ کی پارٹی نے جھیلے ہیں وہ اب تک کسی نے نہیں جھیلے، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بڑے مشکل حالات میں انتخاب جیتا ہے، یہ ناقابل یقین ہے۔ ایوان نمائندگان میں بھی ہم اکثریت حاصل کریں گے۔ یہ چیزیں ٹرمپ کی جانب سے آئے ہیں۔ ایک فلوریڈا کے اندر ایک انٹرویو کے دوران اس نے ایران کے حوالے سے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ وہ کوئی جنگ اور اس طرح کی کشیدگی کو نہیں بڑھانا چاہتا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم ایران کو جوہری طاقت نہیں بننے دیں گے۔ یہ انہوں نے کہا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتے، اس کے ساتھ کوئی کشیدگی نہیں لے کے آنا چاہتے۔ اس کے ساتھ ہی آج امریکی انتخابات کے ختم ہوتے ہی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ امریکی آرمی کی جانب سے سامنے آ رہی ہے، جہاں پر ایک ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ آج یہ ہائپر سونک ہے 805 کلومیٹر فی منٹ کی رفتار سے یہ اڑنے والا ہائپر سونک میزائل ہے، جو کہ جوہری
وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسے کیلیفورنیا کے ایک اڈے سے لانچ کیا جائے گا جو 22 منٹ میں 6,720 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد شمالی بحر الکاہل کے ایک جزیرے تک پہنچے گا۔ یہ میزائل 30 منٹ سے بھی کم وقت میں کسی بھی ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور یہ جو میزائل ہے اس کا تجربہ ایک ایسے موقع پہ کیا جاتا ہے جب چائنا اور رشیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہت تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے رشیا جو ہے وہ چائنا کو امریکہ کو مسلسل کو تھریٹ کرتا جا رہا ہے۔ امریکہ کو مختلف ان کی جو محاذوں کے اوپر جہاں پر امریکی اتحاد انوالو ہے وہاں پر ان کو شکستوں کا سامنا ہے۔ دوسری طرف چائنا کی جانب سے اپنی ملٹری کیپیبلٹیز کو مسلسل طور پر سامنے لایا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں جو انہوں نے اپنے بین البراعظمی میزائل کا بھی تجربہ کیا تھا، اس کے بعد سے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ امریکہ کی جانب سے سامنے آ رہی کہ وہ اپنا ہائپر سونک جو جوہری میزائل ہے اس کا آج تجربہ کرنا جا رہا ہے۔ تو یہ اس تجربے کے حوالے سے آگے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مشرقی وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے، امریکی انتخابات کے حوالے سے ابھی مزید کچھ علاقوں میں نتائج آنا باقی ہیں۔ تمام تر تفصیلات آپ سے مسلسل ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔